دوستو، ہم سب اس دنیا میں محض ایک رات کے مسافر ہیں، جہاں صبح ہوتے ہی ہمیں اپنی اگلی منزل کی طرف کوچ کرنا ہے۔ کبھی یہ سفر خوشیوں کی تلاش میں ہوتا ہے اور کبھی کسی بچھڑنے والے کی یاد میں۔ آج کی کہانی کا آغاز بھی ایک ایسے ہی سفر سے ہوا۔ پیٹرول ڈلوایا اور احسن بھائی کے ساتھ اپنی فیملیز کو لے کر ہم بھلوال کی جانب روانہ ہوئے۔ راستہ سرگودا کا تھا، پر نگاہیں زندگی کی بے ثباتی پر تھی۔ یاد رکھیے، انسان کے پاس جتنا بھی مال و زر ہو، آخر میں اس کے ساتھ صرف وہ نیکیاں اور دعائیں جاتی ہیں جو اس نے راستے میں بکھیری ہوتی ہیں۔ بھلوال پہنچتے ہی محمد شاہ اور چھوٹے دائم سے ملاقات ہوئی۔ وہاں مرحوم کے 40ویں کے سلسلے میں ایصال ثواب کی مجلس تھی، جہاں نجم الحسن شیرازی صاحب کے پرسوز بیان نے دلوں کو رقت آمیز کر دیا۔ مجلس کے بعد روایتی بریانی پیش کی گئی، جو سب نے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کھائی۔ صاحب، یہ وہ برکت ہے جو صرف مل بیٹھ کر کھانے میں ملتی ہے، جہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس ایک مخلصانہ اپنائیت ہوتی ہے۔ وہاں سے ایک قریبی دوست سے ملے، جہاں جوس، کیک اور میری پسندیدہ بسکٹ اور چائے نے سفر کی تھکن کو جیسے جادو سے غائب کر دیا۔ چنیوٹ واپسی پر عثمانیہ ہوٹل کی ٹھنڈی ٹھار آئس کریم نے طبیعت میں تازگی بھر دی۔ ابھی سستانے کا سوچا ہی تھا کہ زین بھائی کی کال آ گئی کہ پریس کلب پہنچنا لازمی ہے۔ میں پھولوں کا ہار لے کر حاضر ہوا تو زین بھائی نے ہمیشہ کی طرح پرتپاک استقبال کیا۔ وہاں پریس کلب کے نو منتخب نائب صدر مدثر کاظمی صاحب موجود تھے۔ انہیں ان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی اور ڈھیروں گفتگو ہوئی۔ جب کسی ادارے کی باغ ڈور مخلص اور محنتی لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ ادارہ صرف عمارت نہیں بلکہ ایک امید بن جاتا ہے۔ وہاں سے نکل کر ہم بٹ صاحب کے پاس پہنچے، جہاں ایک ضعیف بزرگ کو کچھ سامان بیچتے دیکھا۔ ان کے چہرے کی جھریاں محنت اور خودداری کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے ان سے حال چال پوچھا اور کچھ رقم دے کر ان سے چیزیں خرید لیں۔ پھر وہ تمام سامان ریسٹورنٹ کے عملے میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، نیکی کا اصل حسن یہی ہے کہ لینے والے کا سر ندامت سے نہ جھکے۔ ہم نے ان سے سامان اس لیے خریدا تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ کوئی صدقہ یا احسان ہے، بلکہ ان کی خودداری سلامت رہے اور ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ ابھی گرمی کا توڑ کرنے کے لیے بٹ صاحب کے ہاں اے سی کی انسٹالیشن کا بھی کام جاری ہے۔ آخر میں پیزا اور بٹ صاحب کی اس کڑک چائے نے آج کے دن کو ایک مکمل اور خوبصورت یاد بنا دیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ دن ڈھل جاتا ہے، ذائقے بھول جاتے ہیں اور محفلیں برخاست ہو جاتی ہیں، پر وہ سکون جو کسی کی خاموش مدد کر کے ملتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اندر زندہ رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کا بھرم نہ ٹوٹے، کسی کی سفید پوشی کا پردہ چاک نہ ہو۔ زندگی کے اس مختصر سفر میں صرف محبتیں بانٹیں، کیونکہ قبر کے اندھیرے میں صرف وہی چراغ کام آئیں گے جو آپ نے دنیا میں کسی کی زندگی روشن کرنے کے لیے جلائے تھے۔ اسی دعا اور مٹھاس کے ساتھ آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔